امریکہ اور ایران ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں، لیکن یہ کشیدگی صرف سرحدوں یا فوجی آڑوں پر نہیں ہے۔ اس بار جنگ بیانیے کی ہے، کہانیوں کی ہے۔ ایک ہی صورتحال، لیکن اس کے دو بالکل مختلف رخ پیش کیے جا رہے ہیں، اور اسی معلوماتی جنگ میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اور دیکھیں، اس تنازع کی پوری بنیاد اسی ایک سلائیڈ میں ہے۔ ایک طرف وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے کہ ایک تاریخی امن معاہدہ ہو گیا ہے، دوسری طرف ایران اس سے مکمل میڈیا فراڈ اور سراسر جھوٹ کہہ رہا ہے۔ مطلب زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امریکی کہانی کو سمجھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے آخر کہا کیا جا رہا ہے۔ امریکی ورژن کے مطابق تو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف ایران جنگ بندی کے لیے مان گیا ہے، بلکہ ایک ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس میں وہ اپنا سارا یورینیم بھی امریکہ کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ اور امریکی دعووں میں سب سے بڑا، سب سے دھماکہ خیز نکتہ یہی یورینیم کی منتقلی کا ہے۔ یہی وہ ایک لائن ہے جو اس پورے معاملے کا مرکز بن گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دعووں کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب یہی وقت کیوں چنا گیا اس بیانیے کو سامنے لانے کے لیے؟ اس کا ایک ممکنہ جواب شاید معیشت میں چھپا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دعووں کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، کیونکہ امریکی سٹاک مارکیٹ آپ دیکھیں 1982 کے بعد اپنی تیز ترین رفتار سے بحال ہو رہی ہے، اور ایسے میں امن کی کوئی بھی خبر مارکیٹ کو مزید مستحکم کر سکتی ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ اصل مقصد شاید سفارتکاری سے زیادہ معاشی استحکام کے لیے نیوز سائیکل کو کنٹرول کرنا ہے، اور اسی چیز کو میڈیا وارفیئر کہتے ہیں۔ ایک ایسی جنگ جہاں خبریں خود ایک ہتھیار بن جاتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی ایک سائیڈ کی کہانی۔ اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں ایران کے موقف کی طرف، جو امریکی بیانیے کو مکمل طور پہ مسترد کرتا ہے۔ ایران کا جواب بہت سیدھا اور صاف ہے۔ ان کے چیف مذاکرات کار نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہہ دیا کہ یہ سب سراسر جھوٹ ہے۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں تردید نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہاں ایران براہ راست امریکی دعوے کی جڑ پر حملہ کر رہا ہے۔ ان کا موقف بالکل واضح ہے۔ یورینیم کسی بھی ملک کو کسی بھی حال میں نہیں دیا جائے گا۔ یہ امریکی کہانی کی 180 ڈگری پر تردید ہے۔ لیکن ایران صرف نہیں کہہ رہا، وہ اپنے مطالبات بھی سامنے رکھ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل مذاکرات سے پہلے یہ شرائط پوری ہونی چاہیے، جیسے ان کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور آبنائے ہرمز کے لیے ایک ٹول سسٹم۔ اور بات صرف بیانات تک نہیں رہی، ایران نے اب اسٹریٹجک اقدامات اٹھانے کا بھی عندیہ دے دیا ہے، جیسے آبنائے ہرمز سے امریکی اور اسرائیلی فوجی جہازوں کا راستہ روکنے کا دو ٹوک اعلان۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ کی جنگ نہیں رہ گئی ہے، یہ جو دو الگ الگ کہانیاں ہیں، یہ زمین پر کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھا رہی ہیں۔ حالات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے، تو دوسری طرف ایران براہ راست جوابی کارروائی کی دھمکی دے رہا ہے، اور پھر امریکہ ایک ڈیڈ لائن دے کر اس آگ کو اور بھڑکا رہا ہے۔ ہر قدم خطے کو جنگ کے دہانے پر لا رہا ہے، اور یہ سب کچھ اب حقیقی دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایران کی فوج ہائی الرٹ پر ہے، اہم سمندری راستوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں، اور بڑے فوجی آپریشنز کی منصوبہ بندی کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور اب تمام نظریں ایک ہی تاریخ پر آ کر ٹھہر گئی ہیں، ایک ایسی ڈیڈ لائن جو اس پورے تنازع کا مستقبل طے کر سکتی ہے۔ بدھ کا دن، یہی وہ تاریخ ہے جس پر سب کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں، ایک ایسی لکیر جو امن اور جنگ کے درمیان کھینچی جا چکی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی ڈیڈ لائن نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک کھلا الٹیمیٹم جڑا ہے، ایک دھمکی جو واضح کرتی ہے کہ اگر بدھ تک کوئی حل نہ نکلا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو آخر میں تصویر کیا بنتی ہے؟ بالکل یہی، ایک طرف امریکہ کی کامیابی کی کہانی، دوسری طرف ایران کا مکمل انکار۔ معاہدہ ہو، یورینیم ہو یا مذاکرات، ہر ایک نقطے پر دونوں فریق دو الگ الگ حقیقتوں میں کھڑے ہیں۔ یہاں بیچ کا کوئی راستہ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ تو حتمی سوال یہی ہے، کیا یہ سب کچھ صرف ایک سیاسی کھیل ہے جس کا مقصد شاید اسٹاک مارکیٹ کو سنبھالنا ہے، یا یہ واقعی ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ کیا یہ دنیا کا سب سے خطرناک دھوکہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا۔